سامعین محترم، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ احباب کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ایک معجزات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اور ان کا مقصد اپنے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت بیان کرنا ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ ہر وہ کام جو خلاف عادت، خلاف معمول ہو، جو اللہ نے کسی چیلنج کے لیے نازل کیا ہو، یا نبوت کی صداقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ کام اپنے نبی کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کیا ہوئے ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اور چیلنج کے ظہور کے لیے اللہ نے جو سب سے بڑا معجزہ کائنات کے امام کو دیا ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید اللہ کے نبی پر نازل ہونے والا ایک ایسا معجزہ ہے کہ کائنات کے اندر اس دنیا کے آخری دن تک، آخری گھڑی تک کوئی شخص اس چیلنج کا جواب نہ دے سکا ہے، نہ دے سکے گا، کیونکہ اللہ نے اپنے قرآن مجید میں فرمایا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اگر پوری کائنات کے انسان مل جائیں، جنات مل جائیں، تمام طاقتیں مل جائیں، اس قرآن کے برابر، اس قرآن کی مثل نہیں لا سکتے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام میں فرمایا فَلْيَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، پورا قرآن نہیں لا سکتے، 10 صورتیں لے آؤ، وہ بھی نہ لا سکے۔ فَلْيَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، ایک صورت ہی لے آؤ۔ اس کا بھی چیلنج کا کوئی نہ جواب دے سکا، نہ قیامت تک دے سکے گا۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا معجزہ جو آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا ہے۔ حضرات محترم، کچھ ایسے معجزے ہیں جو نبوت کی صداقت کے لیے بھی رونما ہوئے۔ ان میں سے ایک معجزہ چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا ہے۔ جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ کائنات کے امام کی دعوت دن بدن شب و روز پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ہمارے تمام ہتھ کنڈے، تمام سازشیں اس کو روکنے میں ناکام ہے، ابو جہل اینڈ کمپنی نے کچھ سوالات اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے رکھے، کچھ مطالبات رکھے کہ ہم ایسے مطالبے کرتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو نہ پائیں گے، اور یہ مایوس ہو جائیں گے اور اس کے ماننے والے اس سے دور ہو جائیں گے۔ ایک رات ابو جہل اور اس کے سارے حواری اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ 14ویں رات کا چاند تھا، چاند کی 14ویں رات تھی۔ کائنات کے امام کے پاس آئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اپنے آپ کو برحق سمجھتے ہو، ہمارا مطالبہ ہے تم 14ویں رات کے چاند کو 2 ٹکڑے تو کر کے دکھاؤ، اور اس کا انداز یہ ہو ایک ٹکڑا فلاں پہاڑ پہ ہو، ایک ٹکڑا فلاں پہاڑ پہ ہو۔ کائنات کے امام نے پوچھا ابو جہل، اگر تیرا مطالبہ پورا ہو جائے گا اسلام کو قبول کرے گا؟ کہا تم میرا یہ مطالبہ پورا کر دو، چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو، ابو جہل اسلام قبول کر لے گا۔ کائنات کے امام نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے، مولا آج اسلام کا دشمن اسلام کا نام لینے کی باتیں کر رہا ہے، اور مجھ سے ایک مطالبہ کیا ہے، آسمان پہ چڑھے ہوئے چاند کو اللہ 2 ٹکڑے کر کے دکھا دے۔ وہ رب ذوالجلال نے اپنے پیارے نبی کی دعا کو قبولیت کا شرف اور اعزاز بخشا۔ اسی 14ویں کے چاند کو رب ذوالجلال نے 2 ٹکڑے کر دیا، اور اس انداز میں کیا جو ابو جہل نے مطالبہ کیا تھا۔ ایک ٹکڑا ایک پہاڑ پہ ہے، دوسرا ٹکڑا دوسرے پہاڑ پہ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کائنات کے امام نے جب یہ معجزے کا اظہار کیا، ابو جہل سے مخاطب ہوئے، ابو جہل گواہ ہو جا، تو نے جس مطالبے کا، جس معجزے کا مطالبہ کیا تھا، کائنات کے امام نے پورا کر دیا ہے، گواہ بن جائے، اسلام کو قبول کر لے۔ ابو جہل نے جب دیکھا چاند 2 ٹکڑے ہو چکا ہے، اپنی آنکھوں کو ملنے لگا، کہیں ہماری آنکھیں تو ہمیں دھوکہ نہیں دے رہی۔
اپنے حواریوں سے پوچھا، کہا چاند تو 2 ٹکڑے نظر آ رہا ہے، اپنی آنکھوں کو دوبارہ ملتا ہے، پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں۔ کم وقت اپنی زبان سے کہنے لگا، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جادو کر دیا ہے، یہ تو ہماری آنکھوں پہ جادو ہے، اس لیے ہمیں 2 چاند نظر آ رہے ہیں۔ ابھی بات ہماری پوری نہیں ہوئی، ابھی ہم انتظار کریں گے۔ ہم جو کرتے ہیں، ہمارے پاس سے جو بھی قافلہ گزرے گا، گزرنے والوں سے پوچھیں گے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں پر تو جادو نہیں نہ کر سکتے، ہم پر تو کر دیا، تمام امت پر ایک مرتبہ جادو نہیں کر سکتے۔ جو گزرنے والے لوگ ہوں گے ہم ان سے پوچھیں گے، بھلے تم دیکھ کر تو بتلاؤ چاند کے 2 ٹکڑے ہیں یا 1 چاند نظر آ رہا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو جہل اور اس کے حواری انتظار کرنے لگے، پاس سے گزرنے والے لوگوں سے سوالات ہوئے اور تمام لوگوں نے گواہی دی، چاند کے 2 ٹکڑے ہیں، ایک ٹکڑا فلاں پہاڑ پہ ہے، ایک فلاں پہاڑ پہ ہے۔ ابو جہل نے لوگوں کی گواہیوں کو سننے اور دیکھنے کے باوجود بھی اس کم بخت نے انکار کیا، کہا تمام لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، ہماری آنکھوں پہ جادو کیا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوے میں کامیاب نہیں ہو سکے، انکار کر دیا۔ لیکن میرے رب نے یہ معجزہ نبوت کی صداقت کے لیے رونما کیا تھا۔ وہ الگ بات ہے، نصیبوں کی بات ہے۔ کوئی میرے نبی کا شہری ہو کر، کوئی میرے آقا کا چچا ہو کر اسلام قبول نہ کرے، کوئی قرآن جیسے معجزے کو دیکھ کر، کوئی چاند کے 2 ٹکڑوں کے معجزے کو دیکھ کر، کوئی میرے آقا کی زندگی کو دیکھ کر ایمان نہ لائے، اس سے اپنے نصیب کی بات ہے۔ یہ تو نصیبوں کی بات ہے، وگرنہ اسلام لانے کے لیے میرے آقا کی نبوت کو ماننے والے کو حیوانات بھی تھے، میرے آقا کی نبوت کو جمادات بھی مانتے تھے، میرے آقا کی صداقت کو تو چیر پھاڑ کرنے والے درندے بھی مانتے تھے، میرے آقا کی نبوت کو تو جانور بھی مانتے تھے، میرے آقا کی نبوت کو انسان اور جنات بھی مانتے تھے، میرے آقا کی نبوت کو حیوانات اور نباتات اور جمادات بھی مانتے تھے۔ ارے میرے آقا کی نبوت کو تو جدھر سے میرے آقا جاتے تھے شجر و حجر سلام کیا کرتے تھے۔ یہ تو نصیبوں کی بات ہے کہ ایک بھیڑیا ہو وہ میرے آقا کی نبوت کو مانتا ہو، ایک بگیار شیر ہو وہ میرے آقا کی نبوت کو مانتا ہو، ایک ہرن ہو وہ میرے آقا کی نبوت کو مانتا ہو۔ لیکن نصیب کی بات ہے، بدقسمتی کی بات ہے، جو میرے نبی کے رہنے والا، میرے نبی کے ساتھ رہنے والا، ایک شہر میں رہنے والا آقا کی نبوت کو نہ مانے، یہ تو نصیبوں کی بات ہے۔ حضرات محترم، صحیح بخاری کا ایک واقعہ آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں کہ بھیڑیے بھی میرے آقا کی نبوت کو مانا کرتے تھے، اور یہ معجزہ، یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، سنن الکبریٰ البہقی کے اندر بھی موجود ہے، اور امام سیوطی نے اپنی کتاب کے اندر بھی تحریر کیا ہے، مسند احمد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اور واقعہ اس طرح ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے نبوت کو ماننے والا ایک بھیڑیا، ایک چرواہا یہودی تھا، اور وہ یہودی چرواہا اپنی بکریوں کو چروانے کے لیے میدان میں نکلا۔ ایک بھیڑیے نے اس کی ایک بکری کو شکار کیا، پکڑ لیا۔ بھیڑیا بھاگتا، وہ چرواہا بھاگتا ہوا بھیڑیے کے پاس گیا، اپنی بکری کو چھڑوانے لگا اور اس کو بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، وہ بھیڑیا دھن کے بل بیٹھ کر چرواہے سے مخاطب ہوا، اے چرواہے، تمہیں اللہ سے ڈر نہیں آتا کہ تو نے رب کا دیا ہوا رزق مجھ سے چھین لیا؟ وہ یہودی چرواہا حیرانگی اور تعجب سے کہنے لگا، کس قدر تعجب کی بات ہے کہ چیر پار کرنے والا بھیڑیا میرے ساتھ، انسان کے ساتھ انسانوں جیسی بات کر رہا ہے، کلام کر رہا۔ اس بھیڑیے نے جواب دیا، اس سے بڑھ کر تمہیں تعجب کی بات نہ سناؤں؟ کہا، جاؤ پتھریلے علاقے میں، پہاڑوں کی سرزمین پہ، یثرب کی جگہ پر، مدینے میں ایک ایسا نبی بھی آیا ہے جو گزرے ہوئے زمانوں کی ساری خبریں بھی بتلاتا ہے۔ یہ اس سے بڑھ کر بھی تعجب کی بات ہے، اور قیامت تک کے آنے والے اہم ترین واقعات کی پیشین گوئیاں بھی کرتا ہے۔ وہ یہودی چرواہا اپنی تمام بکریوں کو لیے ہوئے مدینے کی بستی میں پہنچتا ہے، اور اپنی بکریوں کو ایک مخصوص جگہ پر، محفوظ جگہ پر کھڑا کیا،
کائنات کے امام کے پاس مسجد نبوی میں آیا اور آ کر سارا ماجرا بیان کیا۔ اللہ کے نبی نے اعلان کروایا کہ تمام صحابہ کو جمع کیا جائے۔ صحابہ اکٹھے ہوئے، اس یہودی چرواہے سے کہا گیا کہ اپنا ماجرا، اپنا واقعہ دوبارہ بیان کرو۔ اس یہودی نے سارا واقعہ بیان کیا۔ کائنات کے امام نے اس یہودی کے واقعے کی تصدیق کی، اس نے اسلام کو قبول کیا اور میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ اس میں تعجب والی بات نہیں ہے کہ ایک بھیڑیا انسان کے ساتھ انسانوں کی طرح باتیں کر رہا ہے۔ قیامت کے قریب ایسا وقت بھی آئے گا کہ انسان کی جوتی کے تسمے بھی اس سے کلام کریں گے۔ قیامت کے قریب ایسا وقت بھی آئے گا انسان کی اپنی ٹانگ اور ران اس سے کلام کرے گی، اور انسان جب اپنے گھر سے باہر نکلے گا دوبارہ گھر میں واپس آئے گا، اس کی ران اس کو بول کر بتلائے گی تیری عدم موجودگی میں تیرے گھر میں کیا کیا ہوتا رہا۔ تو بھیڑیا بھی میرے نبی کی نبوت کو مانتا تھا۔ یہ تو نصیبوں کی بات ہے، ابو جہل کے نصیب میں نہ آیا اور کفار کے نصیب میں نہ آیا۔ میرے آقا کی شان تو اتنی بلند و بالا ہے، جنگل کے چیر پھاڑ کرنے والے شیر بھی میرے آقا کی نبوت کو مانتے تھے۔ تاریخ کی کتب میں البدایہ والنہایہ کے اندر بھی یہ بات رقم ہے۔ صحابی رسول حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے آزاد کردہ غلام ہیں، اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بحری جہاز پر سفر کرنے کے لیے سوار ہوا، جہاز ٹوٹ جاتا ہے، میں اس جہاز کے ایک تختے پر بیٹھا اور وہ تخت مجھے ایک جنگل کے پاس لے گیا۔ میں جب جنگل کے قریب گیا میں نے دیکھا اچانک ایک شیر میری طرف حملے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ میں نے دور سے بلند آواز سے اپنے زبان کو حرکت دی اور یہ صدا لگائی، یا ابو الحارث۔ یہ ابو الحارث شیر کی کنیت ہوتی ہے۔ ابو الحارث، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام ہوں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں وہی شیر جو چند لمحے پہلے میری جان کا تو میں اور مجھے شکار کرنے کے لیے آ رہا تھا، جب میں نے کائنات کے امام کا نام لیا کہ میں رسول اللہ کا آزاد کردہ غلام ہوں، وہی شیر اپنی دم کو ہلاتے ہوئے محبت اور پیار کے ساتھ میرے ساتھ آگے چمٹ جاتا ہے، اور پھر مجھے جنگل کے اندر جہاں سے خوفناک معاملہ ہوتا اس راستے میں جا کر خبر گیری لیتا، بڑے آسانی کے ساتھ مجھے راستہ دکھاتے ہوئے ایک عوام الناس کے راستے پر لے کر آیا، اور جب مجھے الوداع کرنے لگا تو کچھ دیر اپنے زبان سے اپنے منہ سے آوازیں نکال رہا تھا، گویا میں نبی کا صحابی جو محسوس کر رہا تھا جنگل کا شیر مجھے الوداع کہہ رہا ہے۔ ارے جنگلات کے شیر بھی میرے آقا کی نبوت کو مانتے تھے، میرے آقا کی نبوت کو صداقت کو مانتے تھے۔ یہ تو نصیبوں کی بات ہے، کوئی آقا کی نبوت کو مانے اور صداقت کو مانے نہ مانے، یہ میرے نبی کی ذات کا، میرے نبی کی بات کا معجزہ ہوا کرتا۔ حضرات محترم، اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ تاریخ کی کتب میں موجود ہے، البدایہ والنہایہ کے اندر، مسند احمد کے اندر اور دوسری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ایک ہرن کا واقعہ، اللہ کے نبی علیہ السلام، حضرت انس صحابی رسول بیان کرتے ہیں میں اللہ کے نبی علیہ السلام اور چند صحابہ کے ساتھ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک خیمے کے باہر ایک ہرن کو باندھا ہوا ہے۔ جب کائنات کے امام اس ہرن کے پاس سے گزرنے لگے، اس ہرن نے شکوہ کیا، آقا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس خیمے والوں نے مجھے یہاں پہ لا کر باندھ دیا ہے، جبکہ جنگل کے اندر میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے بھی موجود ہیں، اور یہ خیمے والے نہ مجھے چھوڑتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں، اور نہ مجھے سبا کرتے ہیں کہ میرے قلب کا جو سوزش ہو چکی ہے دودھ کے نہ پلانے کی وجہ سے وہ بھی ختم ہو جائے، نہ سبا کرتے ہیں نہ چھوڑتے ہیں۔ کائنات کے امام نے پوچھا اگر تجھے چھوڑا جائے کیا تو اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گا؟ ہرن نے کہا جی ہاں اللہ کے نبی، اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھے اللہ رب العالمین دردناک عذاب کے اندر مبتلا کر دے۔ کائنات کے امام نے کہا خیمے والے کہاں ہیں؟ خیمے والوں کو بلایا گیا، انہوں نے کہا جی اللہ کے نبی ہم حاضر ہیں۔ کہا اس ہرن کو چھوڑ دو، یہ ہرن دودھ پلا کر اپنے بچوں کو واپس آ جائے گا۔ انہوں نے کہا کس کی ضمانت پہ؟ کائنات کے امام نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت پہ۔
اس ہرن کو چھوڑا گیا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ ہرن جنگل میں گیا، اپنے بچوں کو اس نے دودھ پلایا، وہاں بھی اس خیمے کے باہر آ کے کھڑا ہو رہا تھا۔ خیمے والوں نے بھاگا، کائنات کے امام ایک مرتبہ پھر اس گلی سے گزرے، میرے آقا نے دیکھا خیمے کے باہر وہی ہرن بندھا ہوا ہے۔ میرے نبی نے دوبارہ خیمے والوں کو بلایا، میرے آقا نے کہا یہ ہرن مجھے بیچ دو، کہا آقا یہ آپ کے لیے ہے۔ میرے آقا نے اس کو خریدا، اس کو آزاد کر دیا، اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اس ہرن کو دیکھا جو جنگلات میں چل پھر رہا ہے اور خوشی کے ساتھ جب بھی زمین پہ قدم رکھتا ہے یہ کلمات ادا کر رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا وہ ہرن بار بار اپنے زبان سے یہ کلمات ادا کر رہا تھا، میں رب واحد پر بھی ایمان لے کے آیا، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے کے۔ یہ تو نصیبوں کی بات ہے کہ کوئی مکے کی دھرتی میں رہ کر میرے آقا کا شہری ہو کر، میرے نبی کا چچا ہو کر بھی ایمان نہ لائے۔ کہیں جنگلات کے شیر اور بھیڑیے اور ہرن بھی ایمان لے آیا کرتے تھے، میرے آقا کے معجزات بھی ہوا کرتے تھے۔ حضرات محترم، حدیث بخاری کے اندر روایت موجود ہے، عید الاضحیٰ کا موقع تھا، 4 سے 5 اونٹنیاں میرے آقا کے پاس موجود تھیں۔ میرے آقا عید الاضحیٰ کے موقع پر ان کو نہر کرنا چاہتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے ہر اونٹنی اپنی گردن کو آگے بڑھا رہی تھی کہ میں سب سے پہلے نبی کائنات کے ہاتھوں اللہ کے راستے میں قربان ہو جاؤں۔ وہ ایک اونٹنی بھی اپنے پیغمبر کے ہاتھوں اپنے گلے پر چھری چلانے کے لیے اپنے لیے احساس سمجھا کرتی تھی۔ آج ہم مسلمان بھی ہیں، میں اپنے آپ کو، آپ تمام احباب کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے آقا کے حکم پر، میرے آقا کے نام پر جنگلات کے شیر بھی اپنے ارادوں کو ترک کر دیا کرتے تھے۔ میرے آقا کے نام پر جانور بھی اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوا کرتے تھے۔ آج مجھے بھی میرے آقا کی بات پہ، حدیث پہ، اپنی انانیت کو، اپنے جناب والا فخر کو، غرور کو، تکبر کو، اپنی سوچ، اپنے فکر، اپنے نظریات، اپنے بول چال کو چھوڑ کر، اپنے رسم و رواج کو چھوڑ کر، معاشرے کے معاملات کو چھوڑ کر آقا کے مطابق زندگی بسر کرنا ہوگی۔ اگر نہیں سمجھ آتا فَاعْتَبِرُوا جَاءُ الْأَبْصَارُ، رب کا قرآن کہتا ہے اے عقل رکھنے والوں، سوچ رکھنے والوں، فکر رکھنے والوں، اے تنہا آدمیوں، تم عبرت حاصل کرو۔ عبرت انسانوں سے بھی حاصل کر سکتے ہو، عبرت جانوروں سے بھی حاصل کر سکتے ہو، عبرت اونٹ سے بھی حاصل کر سکتے ہو، عبرت اونٹ کے بچوں سے بھی حاصل کر سکتے ہو، بھیڑیوں اور شیر سے بھی حاصل کر سکتے ہو۔ میرے آقا کے اوپر کس طرح اپنے جان کو فدا کرنے والے حضرت محترم، اس سے بڑھ کر انصار قبیلہ تھا، ان کے پاس صرف ایک ہی اونٹ تھا، اسی پر ان کی معیشت کا معاش کا انحصار تھا۔ وہ اونٹ ایک مرتبہ بفر جاتا ہے، اپنے پاس کسی کو نہیں آنے دیتا، سرکش ہو جاتا ہے۔ گھر والے کائنات کے امام کے پاس آئے، آقا ہمارا اونٹ سرکش ہو گیا، اسی پر ہمارے معاش کا انحصار تھا، آپ آئیے، آپ کی نبوت کو اونٹ میں مانتا ہوگا، جب آپ آئیں گے اونٹ بھی سمجھ جائے گا۔ کائنات کے امام نے تمام صحابہ کو لیا، فوراً اس باغ میں گئے جہاں پہ اونٹ تھا۔ حدیث کے الفاظ ہے وہ اونٹ جو سرکش تھا، کسی کو اپنے پاس نہیں آنے دیتا تھا۔ جب میرے آقا کو دیکھا وہ اونٹ میرے آقا کے قدموں میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ میرے نبی نے اس کی پیشانی سے اٹھایا، اس کو اس کے کام میں لگایا۔ صحابہ کہنے لگے آقا یہ اونٹ ہو کر آپ کے قدموں میں گر کر سجدہ کر رہا ہے، ہم انسانوں میں آپ کے لیے سجدہ کرنا چاہیے۔ میرے نبی نے فرمایا نہ، کسی انسان کو کسی انسان کے لیے تعظیمی طور پر بھی سجدہ کرنا حرام ہے۔ اگر سجدہ جائز ہوتا عظمت کے لیے، شان کے لیے، میں ایک خاتون کو حکم دیتا ہوں اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ حضرات محترم، اس واقعے کے اندر، اس حدیث کے اندر، اس معجزے کے اندر میرے لیے، آپ کے لیے یہ سبق ہے۔ وہ اونٹ ہو کر جو لوگوں کے لیے سرکش بنا تھا، جب میرے آقا کی بات آئی وہ اپنے ساری سرکشی کو چھوڑ کر میرے آقا کا مطیع اور فرما بردار ہو جاتا ہے۔ آج میرے جذبات، میرے خیالات، میرے
تصور معاشرہ معیشت نہیں جینے دیتی، نہ جینے دے، لیکن جہاں پہ میرے آقا کی بات آ جائے، ادھر میرے آقا کا فرمان آ جائے، مجھے چاہیے میں اپنے گردن کو جھکا لوں۔ میرے نبی کا حکم آئے تم نے جہاں پہ کھڑے ہونا ہے، جہاں پہ نہیں چلنا، مجھے وہاں پہ رکنا چاہیے، جہاں پہ چلنے کا حکم دیا وہاں پہ چلنا چاہیے۔ میرے نبی نے جس بات سے روکا اس پہ رکنا چاہیے، جس بات کا حکم دیا اس پہ کرنا چاہیے۔ ایک جانور بھی آج مجھے اور آپ احباب کو یہ سبق دیتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں معجزات بے شمار ہیں، اور معجزات تو ہمیں اس بات کے اوپر نبی کائنات علیہ السلام کی نبوت کی صداقت کی دلیل بھی ہے، اور ہمارے لیے سبق بھی ہے، ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ بھی ہے۔ اے مسلمانوں، ایک جانور ہو کر میرے آقا کی نبوت کو صداقت کو مانتے، میرے آقا کی بات کو مانتے، آقا کا احترام کیا کرتے تھے، لیکن آج میں مسلمان کلمہ پڑھ کے نبی کا نام لے کر پھر بھی اپنے آقا کے حکم عدولی، اپنے آقا کے نافرمانی صبح و شام بے شمار گناہ جن کو شمار نہ کیا جا سکے۔ مسلمانوں، لمحہ فکریہ ہے میرے لیے، آپ کے لیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے آقا کے تمام معجزات پر ایمان رکھنے، یقین رکھنے، اور آقا کی زندگی کے مطابق، آقا کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔